الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اسلامی معاشرت کے متعلق اسلامی زندگی، آپس کا رہن سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، یہ بات چل رہی تھی. اور یہ بات عرض کی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، دل جوئی، لیکن آپ کا مزاح بھی حقیقت پر مشتمل ہوتا. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوا کرتی تھی. تو یہاں روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، یار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ ہنسا بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، نعم والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، بے شک وہ حضرات ہنسنے کے موقع پہ ہنستے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے قلوب میں ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط ہوتا تھا. یعنی یہ بتایا جا رہا کہ ہنسنا، مسکرانا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے. صحابہ ہنسا کرتے تھے، فرمایا اس وقت بھی ان کا وہ ہنسنا غفلت پر نہیں تھا، اس وقت بھی ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. فرمایا میں نے صحابہ کو دیکھا وہ مقررہ نشانوں کے درمیان دوڑا بھی کرتے تھے، جس طرح بچے اور نوجوان کھیل اور مشق کے لیے آپس میں دوڑتے ہیں، اور بام ہنستے ہنساتے بھی تھے. لیکن جب رات ہو جاتی تو بس وہ درویش ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. معاشرتی زندگی میں آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی بھی ہے، مزاح بھی ہے، ہنسنا بھی ہے. رات آنے کی دیر ہے یہ ہے، اور پھر ان کا اللہ ہے. پھر مصلی پہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اسلام کی جو زندگی ہے معاشرتی، اس کی بنیاد خیر خائی پر ہے. خیر خائی، اور وہ خیر خائی کی ساری شکلیں یہ کہ کسی کا دل جیت لو مسکراہٹ سے، کسی کا جی خوش کر دو میٹھے بول بول کے، کسی کا حوصلہ بڑھا دو مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہاں، اسلامی معاشرت اس کی بنیاد خیر خائی پر ہے. خیر خواہ بنو، کسی کے خیر خواہ، ہمدرد بنو. تو اس میں ساری شکلیں آتی ہیں، اور اسلام میں اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے اور اسے چھینک آتی ہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ، فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. سبحان اللہ. رواه البخاری. اب دیکھیے خیر خائی کس درجے کی ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، اسے چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو پیارے نبی نے فرمایا جو ساتھ بیٹھا وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اب یہ اس نے جواب دیا. پھر جسے چھینک آئی وہ خیر خائی کرے اور کہے یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے دے. ہاں، پھر اور ساتھ کہے وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ تیری حالت کو درست کر دے. کتنی خیر خائی ہے. یعنی ایک چھینک ہے، یہ ایک فطرتی ضرورت ہے، آتی ہے، لیکن چونکہ اسلامی معاشرت ہے یہ آئی. ارد گرد دوست مسلمان بیٹھے ہیں، مسلمان برادری ہے، تو ایک دوسروں کے دعاؤں کا تبادلہ ہے، تبادلہ. اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ خیر خائی. وہ اس کا بھلا چاہ رہا، یہ اس کا بھلا چاہ رہا، یہ اس کی خیر خائی چاہ رہا، یہ اس کی خیر خائی چاہ رہا. اب بتائیے، جس اسلامی معاشرت میں زندگی کا یہ نقشہ ہو، وہاں کوئی ایک دوسرے کی جیب کاٹے گا؟ وہاں دوسرے کی گردن لے گا، اور وہاں ایک دوسرے کی عزت لے گا؟ کتنی خوبصورت زندگی. بلکہ وہاں تو نقشہ ہوگا جنت جیسے سکون کا، اور محبتوں کا، اور الفتوں کا، اور خیر خائی کا. یہ اور نہ جانے کون سی گھڑی ایسی ہوتی جو اللہ کے یہاں قبولیت کی ہوتی ہے. اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا یرحمک اللہ، دعا دے دی،
اس نے اس کو دعا دے دی یہدیکم اللہ، اس نے پھر اسے دعا دے دی ہاں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، پتہ نہیں وہی وقت گھڑی قبولیت کا دونوں کا کام بن جائے گا۔ اچھا بیوی کو آ جائے چھینک اور وہ کہے الحمدللہ، تو جواب دینا بھائی یرحمک اللہ، پھر وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ جہاں مسلمانوں میں یہ معاشرت میں یہ دعاؤں کا تبادلہ ہوتا ہے، وہاں ان کی محبتیں اور الفتیں کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے کسی مسلمان کے دل میں محبت چاہتے ہو تو اس کے پس پشت اس کے لیے دعائے خیر کیا کرو، اس کے پیٹھ پیچھے۔ اور جب اسلامی معاشرت کا منظر یہ ہو کہ گھر میں داخل ہو رہا کہہ رہا ہے السلام علیکم، اللہ تجھے سلامتی دے دے، جواب مل رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے سلامتی بھی دے، اللہ تجھے رحمت بھی دے، اللہ تجھے برکتوں سے بھی نوازے، یہ سلام یہ دعا دے رہا، ادھر سے دعاؤں کا تبادلہ، دن میں 2 مرتبہ گھر میں جا کے ملاقات ہوئی، گھر میں آنا جانا ہوا، یہ دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اولاد بیٹھے، میاں بیٹھا، بیوی بیٹھی، وہاں چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، یا دعاؤں کا تبادلہ ہوا۔ یقین جانے اگر ہمارے گھروں کی زندگی میں یہ اسلامی معاشرت کے خوبصورت جسے کہیں کہ پہلو زندہ ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں محبتیں ہو جائیں اور کتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ لیکن آج یہ معاشرت ہمارے گھروں سے روٹتی چلی جا رہی ہے، السلام علیکم کی توفیق نہیں ہوتی، ڈیڈی اوکے، کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ اچھا بیٹا جی بولتا تو باپ بھی بولتا میرے بیٹے کو تو انگریزی آ رہی ہے، ہاں کیا اس طرح کا اوکے؟ یعنی کتنا پیارا ہے ابا جی، اس میں ایک پیار ہے، ہاں پیار کے سارے الفاظ، اسلامی معاشرت کے سارے حسن ہماری زندگیوں سے ایسا ایسا نکلتے چلے جاتے۔ انگریز بدقسمت ظالم کی صرف زبان ہمارے گھروں میں نہیں آئی، اس کی تہذیب بھی ساتھ ساتھ آئی ہے۔ انگریزی سیکھنا تو برا نہیں ہے، لیکن اس کی تہذیب بہت برائی ہے، اس میں بڑی گندگی، بڑی نفوست ہے، اس میں ماں باپ کی عزت کا خانہ کوئی نہیں، اس میں خیرخواہی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرت کے تو لفظ لفظ میں اور حرکت حرکت میں ہمدردی اور خیرخواہی تھی۔ جب مائیں بچوں کو روانہ کرتی تھی نا تو دعائیں دیا کرتی تھی، اللہ تجھے آباد رکھے، اللہ تجھے خوش خرم رکھے، دعائیں دیا کرتی تھی، گھر سے روانہ کرتی تھی۔ اور بیٹا بھی جب جاتا تو دعائیں لیتے ہوئی جایا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ الفاظ گھروں میں ناپید ہو گئے، سلام نہیں ہوتا، سلام نہیں ہوتا، اور یہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم یہ الفاظ بھی، یہ دعائیں بھی ناپید ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کا دعا دو۔ اب خود اندازہ لگائے، ایک چھینک آئی لیکن اسلامی معاشرت کیسی پیاری کہ کتنی مرتبہ اللہ کی یاد ہو گئی اور کتنی رحمتوں کا وسیلہ بنا دیا ایک چھینک پر۔ ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوه وان لم يحمد اللہ فلا تشمتوه رواہ مسلم۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تم کو چاہیے کہ تم اس کو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے اور خدا کو یاد نہ کرے پھر تم بھی یرحمک اللہ نہ کہو، یعنی الحمدللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ تمہاری اس دعا کا پھر حقدار بھی نہیں رہا۔ الحمدللہ کہا، سامنے والے کا یرحمک اللہ دعا دے دی، پھر وہ جس نے دعا دی وہ دعا کا مستحق ہو گیا، تم اسے دعا دو، یہدیکم اللہ، اللہ تجھے دعا دے۔ یہ اسلامی معاشرت کے خوبصورت بول ہمیں یاد ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقال رجل یا رسول اللہ شمت هذا
ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. ایک شخص دو شخص کو چھینکیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو دعا دی دوسروں کو نہیں دی. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دعا نہیں دی. فرمایا تم نے الحمدللہ بھی تو نہیں کہا. الحمدللہ کہتے تمہیں بھی دعا مل جاتی. روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے یرحمک اللہ کہہ کر ان کو دعا دی. ان کو دوبارہ چھینک آئی، آپ نے فرمایا ہاں یہ بیماری کی وجہ سے. ایک ہے نا زکام کی وجہ سے بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، اس کا حکم یہ نہیں ہے، ہاں اس پر یہ نہیں ہے. لیکن ویسے اگر آدمی کو چھینک آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آدمی کے سانس میں صفائی ہوتی ہے اور اندر کے جسمانی صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے اللہ نعمت ہے تیری، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ چھینک آئی ہے. ہاں زکام کی وجہ سے آئے تو پھر اس میں یہ حکم نہیں ہے، اس میں یہ حکم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والے کو 3 دفعہ تو یرحمک اللہ کہو، اس سے زیادہ چھینکے تو اختیار ہے، چاہے یرحمک اللہ کہو چاہے نہ کہو. نافع سے روایت ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے برابر میں بیٹھے تھے، چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عمر نے فرمایا میں کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی یہ کلمہ بجائے خود مبارک ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن چھینکنے کے وقت اس طرح نہیں کہا جاتا، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی بس اتنا ہی کہا الحمدللہ. اس نے اضافہ کر دیا اور یوں کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ اضافہ کر دیا. صحابہ بڑے محتاط قسم کے لوگ تھے، نیکی بھی کرتے تھے لیکن نیکی کی حد بھی دیکھتے تھے کہ حضور نے کتنا کیا، اس سے آگے کرو گے غلط ہو جائے گا. سبحان اللہ. حالانکہ بظاہر جملے میں غلطی کوئی نہیں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ پر سلامتی ہو. لیکن عبداللہ ابن عمر نے منع فرما دیا، میاں نہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، نہیں کہوں گا اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں کیا. تو دین کی اہمیت، دین اور نیکی کی تعریف بتا دی. نیکی وہ نہیں ہوتی جو آدمی اپنے من سے بنا لے، نیکی وہ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ نے کی ہو، جس پہ صحابہ نے اتفاق کیا، وہ نیکی ہے. کوئی کہتا ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے ایسا کہنے میں، ارے میاں بری بات تو نہیں ہے لیکن نبی نے نہیں کی نا. لا الہ الا اللہ، اذان ختم ہو گئی، آدمی 2-3 لفظ اس میں آگے بڑھا دے اللہ کی حمد کے تو اذان ٹھیک ہو جائے گی؟ میاں پکڑ ہو جائے گی اللہ کے یہاں. ارے میاں گناہ تو نہیں کیا، ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے میاں ذکر کیا ہے لیکن یہ وقت اس انداز میں ذکر کرنا میرے نبی سے ثابت نہیں ہے. جب میرے نبی سے ثابت نہیں ہے تو دین میں اضافہ ہوگا، آنے والی نسلیں اسے دین سمجھیں گے. یوں تم دین بڑھاتے چلے جاؤ گے دین کی شکل بگڑ جائے گی. تو جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور صحابہ نے اس پر اتفاق کیا وہ دین ہے. آپ کہیں آج مغرب میں ہم 4 پڑھیں گے اس لیے کہ رمضان تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آج مغرب میں 4 پڑھیں گے، ہاں کچھ رکعتیں بڑھ جانی چاہیے تو کیا خیال نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ 4تھی رکعت میں فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، ثنا بھی پڑھے گا، درود بھی پڑھے گا، لیکن آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے محمد رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا. تو بظاہر کتنی اچھی شکل کیوں نہ ہو نیکی کی، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ نیکی نہیں بنے گی. ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنے ہاتھ یا کپڑے سے چہرہ مبارک کو ڈھنک لیتے تھے اور اس کی آواز کو دبا دیتے تھے. یہ ہے معاشرتی زندگی کا حصہ. چھینک آئی، 5 لوگ بیٹھے تو ہاتھ آگے رکھ لیں، کپڑا ہے تو کپڑا رکھ لیں تاکہ ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو، برا نہ لگے، برا نہ لگے. دیکھو کتنا ادب بتایا جا رہا ہے، خیر خواہی ہے نا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. چھینک آئی، ادب بتایا کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لے، نہیں تو ہاتھ رکھ لے. کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے اس کی آواز کو دبایا جا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تخاب احدکم فلیمسک بیدی علی فمہ فإن الشیطان یدخل. فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ اپنا ہاتھ رکھ کر منہ بند کر لے، اس لیے کہ اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. رواہ مسلم کی روایت ہے.
جمائی آتی ہے برا لگتا ہے، منہ کھولا ہوا ہے. اور اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ رکھ لے، ہاتھ رکھ لے. اور ہاتھ نہیں رکھے گا اور جمائی کے وقت منہ کھلا رہے گا تو اللہ کا نبی نے کیا کہا؟ شیطان داخل ہو جائے گا. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کا رسول سچ کہہ رہا. ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کا رسول سچ کہہ رہا. تو اس طریقے سے چھینک آئے تو کیا کرے، جمائی آئے تو کیا کرے. اگر یہ کرے گا یہ بھی دین ہے بھائی، یہ بھی دین ہے اور یہ بھی اسلامی زندگی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.